السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت میں رکھے اور قرآن کی صحبت میں ہمیں اس طرح ہمیشہ بیٹھنے کی توفیق عطا کرے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ایک طالبہ ہوتی ہوں، اور جب آپ کو پڑھانا ہوتا ہے تو بس وہ میرے دل میں یہی ہوتا ہے جیسے ہم سب نے مل کے بیٹھ کے پڑھنا ہو، اور آپ اس مجلس کی یہ برکت ہوتی ہے کہ میں خود بھی اس کو پڑھنے کے لیے وہ محنت کرتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کلام کو ٹھیک طرح سے بیان کیا جا سکے۔ تو اللہ ہم ساروں کی اس کوشش کو اپنے ہاں قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ۔ انما سوائے اس کے نہیں کہ، یا انما التوبۃ علی اللہ، توبہ تو بس اللہ کے اوپر لازم ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء جو کر لیتے ہیں برائی، بجہالۃ نادانی سے، ثم یتوبون من قریب اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم وہی لوگ ہیں اللہ ان کی طرف رجوع کرتا ہے، ان پر مہربانی کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ ہے سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور توبہ نہیں ہے، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ جو برے کام کرتے ہیں، حَتَّى إِذَا یہاں تک کہ جب حضر موجود ہوتی ہے، احدہم الموت ان میں سے کسی ایک کی موت، قال وہ کہتا ہے، انی تبت الآن اب میں توبہ کرتا ہوں، ولا الذین اور نہ ہی ان لوگوں کی جو یموتون مر جاتے ہیں، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما ایسے ہی لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے امید ہے کہ میری سب بہنیں اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ میں نے ابھی 10 منٹ کا وائس نوٹ ریکارڈ کیا، اور جب میں نے دیکھا دوبارہ تو وہ میرا ریکارڈ نہیں ہوا تھا، تو میں دل میں یہ سوچنے لگ گئی کہ اللہ اتنی سی بھی جو میری حرکت ہے کہ میں اس کا ریکارڈنگ کا بٹن دبانا مجھے یاد رہا یا نہیں رہا، اور وہ جو میں نے کتنے منٹ کی ریکارڈنگ کی تھی وہ ساری ضائع ہو گئی نا۔ تو اتنی سی بھی میری حرکت اے اللہ تیرے کنٹرول میں ہے، اور تیری توفیق سے ہے کہ میں ایک بٹن دباؤں اور وہ کام آگے ہو جائے۔ تو میں جو بات کر رہی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیات، اب پچھلی جو آیات تھیں ان میں عورت اور مرد، اور مرد اور مرد، اور عورت اور عورت کے درمیان غلط تعلقات پر اللہ تعالیٰ نے سزا کی بات کی، اور اس کے بعد یہ توبہ کی آیات ہے نا۔ تو پچھلی آیات میں جو سزا ہے دراصل وہ سزا اب بعد میں ہے، پہلے توبہ کی ترغیب ہے، پہلے گناہوں سے بچنے والا ماحول ہے، پہلے انسانوں کو یہ شوق دلانے کی ضرورت ہے کہ اگر ان سے غلطی ہو جائے، کہیں تھوڑا سا وہ اللہ کی حد ان سے ٹوٹ جائے،
کہیں کچھ غلط کام ہو جائے تو وہ بچ کر آگے کر کے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے وہ آگے نکل سکتے ہیں۔ میری عزیز بہنوں، پہلے کے مذاہب اور ان کی بہت ساری تھیوریز کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو قرآن مجید ہمارے بہت سارے کانسیپٹس کو ٹھیک کرتا ہے، سیدھا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے تمام باقی ان میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا تو ایک گناہ کے نتیجے میں جنت سے نکال کر زمین پر بھیجے گئے، جبکہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے سورہ بقرہ میں بالکل آغاز ہی میں جہاں پہ پہلی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کوٹ کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان دونوں نے پھر توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے کیا کیا، چند چند کلمات سیکھ لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو انہوں نے جب یہ کلمات سیکھے، یعنی ان سے غلطی ہو گئی تھی، وہ اس پہ شرمندہ تھے، وہ دل میں اس پر ایک گلٹ محسوس کر رہے تھے، اس پر وہ نادم تھے، تو اپنی اس ندامت کا اظہار کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگنی ہے، یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا نا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ الفاظ سکھا دیے، اور وہ توبہ کر کے پاک صاف ہو کے امتحان کی غرض سے زمین پر بھیجے گئے، اور وہ اتنے پاک صاف کر دیے گئے آدم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا پیغمبر بنا کر ایک، یعنی جو اللہ کے ہاں جو ایک اعلیٰ ترین منصب ہے کہ کسی انسان کو جو اس دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت اسے منتخب کر لے اور اسے رسول بنا دے اس دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کے ایک دین، ایک ضابطہ حیات، ایک شریعت دے کر زمین کے اوپر اتارا، بطور سزا نہیں اتارا تھا۔ لیکن باقی آپ دیکھیں تو ان میں تصور یہ ہے کہ انسان تو بیچارہ بطور سزا اتر آیا، اور وہ ایک باپ کا کیا ہوا گناہ تھا جو اب ساری انسان جو ہے زمین کے اوپر بھگت رہا ہے، اور یہ سب جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ تو انسان کی سزا ہے، اور وہ بطور سزا دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو یہ کتنا مختلف تصور ہے جو حقیقتاً اسلام ہمیں یہ دیتا ہے کہ انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو وہ آدم علیہ السلام کی طرح جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اصل مقصد اسلامی نظام اور اسلامی حکومت کو جب قائم کیا جائے گا تو وہاں پہ قوانین کا ایک بے جان ضابطہ نہیں ہوگا، بس ایک ایسا کوڑا نہیں ہوگا جو مشینوں کے ہاتھ میں، اور جو ہی کسی سے گناہ ہوا تو تھڑک وہ کوڑے برسنا شروع ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ایک اسلامی ریاست کے اندر جو قانون، جو ضابطے بنائے جائیں گے، جو ماحول بنایا جائے گا، وہ پہلے توبہ کا، انابت کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ماحول بنایا جائے گا۔ ہر انسان کے اندر جب وہ گناہ کر لیتا ہے نا، تو اگر اس کے گناہوں کی مقدار کم ہے، اس کی جو شدت ہے، اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہے، تو اس کے اندر اتنا ہی شرمندگی کا احساس جاگتا ہے، اور وہ اتنا ہی توبہ کر کے اللہ کے آگے حاضر ہونا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے پتہ چلے کہ اب وہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو یہ تبدیل کیسے ہو؟ وہ ایسے مذہب کو پسند کرے گا فطرتاً، اگر آپ دیکھیں، جو اس کو یہ سکھائے کہ وہ گناہ سے نکل کر، مایوسی سے نکل کر اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کا راستہ اختیار کر لے، تو انسان کیسے، زندگی کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین بن جاتی ہے۔ جبکہ دوسرے مذہب کا جو تصور ہے، آپ دیکھیں کہ وہ تو انسان کو مایوس کر دیتے ہیں۔ انسان یوں لگتا ہے جیسے اس نے گناہوں کا ایک بے انتہا بوجھ ہے جو اس نے اپنی کمر کے اوپر لاد لیا۔ عیسائیوں نے تو کفارے کا راستہ نکالا، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی تمام امت جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ تھا دراصل، جس کے لیے وہ پھانسی چڑھ گئے۔ اور ہندوؤں میں بھی آپ دیکھیں کہ جو تناسخ اور آواگون کا جو کانسیپٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ مر گیا، اگر اس نے برے اعمال کیے ہوئے تو وہ مر کے تو پھر وہ دوبارہ کسی بندر کے، کسی جانور کے اس میں آئے گا، اور اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوئے ہوں گے تو وہ پھر دوبارہ ایک انسان کی صورت میں اس دنیا میں آ سکتا ہے۔ یعنی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنے ذہین لوگ ہیں مگر اپنے مذہب کے حوالے سے اور مرنے کے موت کے بعد کی زندگی کے حوالے سے ان کے ہاں
کس قدر فضول عقائد ہیں کہ مرنے کے بعد اگر برے عمل کیے ہوئے، یعنی اگر برے عمل کیے ہوئے ہیں اور کوئی بندر بن گیا تو اب اس کے پاس عمل کا اختیار ہی کہاں رہا، وہ تو بندر بن گیا، اور بندر کا تو دائرہ کار اور اس کے عمل کا دائرہ ویسے ہی بہت مختلف اور بہت ہی چھوٹا اور بن گیا۔ اب وہ انسان والے نیک اعمال کہاں سے کرے کہ وہ دوبارہ انسان بن سکے؟ لیکن اب انہوں نے کوئی تو وہ اس گناہ سے نکلنے کے لیے کوئی تو ضابطہ اور کوئی تو ایک دائرہ بنانا تھا نا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اسلام نے ہمیں توبہ کا راستہ دیا اور انسان کو مایوسی سے نکال لیتا ہے۔ یہ جو توبہ ہے نا، یہ انسانوں کو مایوسی سے نکال لیتی ہے۔ قرآن مجید ایک بہت بڑا کانسیپٹ دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بشر ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے۔ فرشتے ہیں جو جن کی کارکردگی پرفیکٹ ہوگی، جو بالکل مطلب جیسے درخت ہے، درخت کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار نہیں دیا، وہ چوائس نہیں دی جو انسان اور جنات کو دے کے اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے۔ تو جیسے کوئی پودا ہے، کوئی درخت ہے، اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتے ہیں کہ تم اگ گئے ہو تو اب تم پورا 100 سال ادھر ہی کھڑے رہو گے، بس ایسے ہی کھڑے رہو گے۔ تو وہ درخت مجال ہے کہ کوئی وہ وہاں سے ہل جائے، وہ تو وہیں پہ کھڑا ہی رہتا ہے نا، تو وہ کھڑا ہی رہتا ہے۔ تو وہ انسان ایسا نہیں ہے، انسان فرشتہ نہیں ہے۔ فرشتوں کے اندر وہ والی چپ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ جس میں وہ گناہ کریں گے ہی نہیں، ان کے وہ نافرمانی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے فرما برداری والی چمپ ہی ان کے اندر لکھی ہوئی ہے، پروگرامنگ جو ہوئی ہے نا، اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کی جو زندگی ہے، پھر وہ ہے تو بشر، اس لیے اس کی جو پیدائش ہوئی تو پیدائشی طور پر ہی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں نہیں ڈالی۔ اس کی جو ڈو بنائی نا، اس میں 2 چیزوں کی مقدار پیدائشی طور پر ہی اللہ نے خود ہمیں قرآن مجید میں بتا دیا کہ 2 چیزیں اس کے اندر اس نے نہیں ڈالی نا، پائی ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ایک یہ کہ وہ عزم کا کمزور ہوگا، ارادے اور عزم کا کمزور ہوگا، تو اور لم نجد لہو عزما، کہ ہم نے اس میں عزم نہیں پایا، کیونکہ اللہ نے ڈالا ہی نہیں اس طرح کا۔ جیسا درخت کے اندر عزم ہے نا کہ وہ وہاں کھڑا ہے، وہ کھڑا ہی رہے گا 100 سال، لیکن انسان کو کہا جائے کہ تم نے یہاں کھڑے رہنا ہے تو وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو چلبلی ہونے لگ جائے گی کہ اب میں یہاں کھڑا ہوں، اب میں یہاں سے ہلوں کیسے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا وہ بہت وہ مضبوط عزم کا ہوگا، تو وہ وہاں پہ اپنی اس ضرورت کے لحاظ سے کھڑا رہ سکے گا۔ لیکن عزم پیدائشی طور پر اس طرح کا نہیں ڈالا گیا جیسے درخت کے اندر، جیسے فرشتوں کے اندر اور کائنات کی دوسری مخلوقات کے اندر اللہ نے ڈالا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بھول جائے گا، نسیان اس کی پیدائشی آپ کہہ لیں کہ وہ کمزوری ہے، اسی لیے اس کو انسان کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھول جاتا ہے۔ اگرچہ انسان جتنی مرضی ریمیڈیز کرے، اب آپ دیکھیں آج کے زمانے میں ہم نے کوئی ٹو ڈو لسٹ کوئی فون میں بنا، کوئی ڈائریوں میں بنا، کوئی چیزیں ریکارڈ کر، کوئی نشانیاں یہاں رکھ وہاں رکھ، اور ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں یاد رہیں، مگر اس کے باوجود بھول جاتے ہیں انسان۔ ایسا بھولتا ہے انسان کہ اس سے بالکل وہ کام، وہ بات اس ٹائم پہ بالکل یاد ہی نہیں آئے گی۔ نماز جیسا فرض اس کو بھول جائے گا، بالکل وہ بھولا پڑا ہوگا، یہاں تک کہ وقت گزر جائے گا اور وہ نماز ادا ہی نہیں کر پائے گا۔ تو یہ 2 چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں، اور اس کے ساتھ اس نے اس کو بہرحال اختیار کی طاقت دے کے بھیجا ہے۔ تو انسان کی 2 مطلب آپ کہہ لیں کہ اس کی حیثیتیں ہیں نا، اس کی اخلاقی روحانی زندگی اور اس کا جو جسم ہے اس کی جسمانی زندگی، اور یہ سب جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی اور تشریعی قوانین کے پابند ہیں۔ آپ پوچھیں گی کہ تکوینی قوانین کون سے ہوتے ہیں اور تشریعی قوانین کون سے ہوتے ہیں؟ تکوینی قوانین یہ ہیں کہ میرا جسم جب میں پیدا ہوئی تھی، اس دنیا کے اندر آئی تھی، تو وہ بہت چھوٹا سا تھا، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے کلمہ کن سے وہ روز بڑھتا ہے، وہ روز اس کے باڈی کے سیل چینج ہوتے ہیں، اس کا ہارٹ، دل اس کا دھڑکتا ہے، آنکھیں جھپکتی ہیں، کان سنتے ہیں، ہاتھ پاؤں جسم پورا حرکت کر رہا ہے، سب جو ہمارے جسم کے اندر لگے ہوئے جتنے نظام ہیں وہ سارے ٹھیک چل رہے ہیں۔ تو وہ یہ اللہ کے تکوینی
اس کی بدولت ہے۔ اور تشریعی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر پھر قوانین اتارے ہیں، جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے چوائس بھی دی ہے۔ تو جو انسانی جسم ہے نا میری عزیز بہنوں، وہ بھی تو بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ اس کو بھی جس طرح فزیکل باڈی جو ہے وہ بیمار ہوتی ہے نا، انفیکشن ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، کچھ بھی ہو گیا ہے، تو وہ اب اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح انسانی جو روح ہے نا، وہ بھی تو بیمار ہوتی ہے، وہ بھی بیمار ہوتی ہے۔ اس کی بیماری کیا ہے؟ وہ کبھی عقیدے کی بیماری ہوگی، کبھی اخلاق کی بیماری ہوگی، کبھی معاملات خراب ہو گئے، اور کبھی مطلب باقی لوگوں کے ساتھ معاملات، کبھی پیسے کے معاملات، کبھی جو ہے وہ عبادات میں سستی، اللہ کے ساتھ معاملہ، جس جس کے ساتھ وہ ریلیشن ہے ان معاملات میں خرابی آ جاتی ہے، یہ بیماری ہوتی ہے۔ جس طرح جسم کی بیماری کا علاج ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہماری روح کی بیماری کا بھی علاج ہے۔ ان میں سے ہر بیماری جو میں نے آپ کے سامنے بولی ہے، ان سب بیماریوں کا علاج ہے۔ دیکھیں، آپ اپنے جسم کی بیماری کے لیے جاتے ہیں نا، ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، آپ اس سے دوائی کھاتی ہیں، اور آپ پھر اس دوائی کی اس کی پابندی کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو صحت ملتی ہے۔ اسی طرح انسانی روح کو جو بیماریاں لگتی ہیں، اللہ رب العزت نے ان بیماریوں کی اصلاح کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں اتاریں، اور انسان کو جب وہ گناہ کر لے اور اس کے دل کے اندر ایک احساس پیدا ہو جائے، تو اب وہ اپنے رب کی طرف کیسے پلٹنے کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ اللہ کی طرف پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں نا، توبہ کے تو معنی ہی پلٹنا اور رجوع کرنا ہے۔ اور ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، دراصل جب وہ اپنے نفس کا راستہ اختیار کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، غلط رویے کی طرف جاتا ہے، تو وہ دراصل وہ شیطان کی فرما برداری کرنے لگ جاتا ہے نا۔ تو پھر اسے کچھ دیر بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ میں کدھر کو چل پڑا، یہ میں کیا کر رہا۔ تو اب وہ جن اعمال میں اس کے نافرمانی ہو گئی ہے، جن اعمال میں اس نے شیطان کی اطاعت کر لی ہے، اب اسے پلٹنا ہے۔ کس چیز کی طرف پلٹنا ہے؟ ان اعمال کو، ان کے بری اس کو چھوڑ کر نیک اعمال کی طرف، ٹھیک اور درست اعمال کی طرف پلٹنا ہے، اور دل میں یہ کہنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ میں معافی مانگوں گا اور میں اپنے رب کو راضی کر لوں گا۔ دراصل یہ توبہ ہے۔ یعنی انسان کو اگر آپ دیکھیں نا، تو جب وہ بگڑتا ہے نا، یقین کریں وہ صرف گناہ گار ہی نہیں ہوتا، اتنی سی بات نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہو گیا، تو جانور بن جاتا ہے، اور اس کے اندر حیوانی صفات ابھر آتی ہیں، جانور بن جاتا ہے۔ ایک انسان کا جسم ہوتا ہے، اس کی جو باڈی ہے، اس کی جو روح ہے، اس کی جو کام کرنے کا طریقہ ہے، وہ انسان والا ہے، لیکن ہوتا وہ جانور بن جاتا ہے، اور اس کے اندر حیوانی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو تو اپنے انسان ہونے کے اس مقام اور اس مرتبے کو جان کر دراصل اسے اللہ کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بڑا ایک خوبصورت بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گناہوں پر جو اقدام ہے اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کسی گناہ کا کبھی ارتکاب نہ ہو، تو یہ تو فرشتوں کی خصوصیت ہے یا انبیاء کرام کی۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے انبیاء کی کیسے، جبکہ وہ بھی تو بشر ہیں؟ تو انبیاء کے بارے میں خصوصیت سے یہاں میں تھوڑی سی یہ بات سمجھا دوں کہ انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ ذمہ داری سنبھالی ہوتی ہے کہ وہ پوری قوم کی رہنمائی کریں گے، اور اگر خود نبی سے کوئی غلطی ہو جائے نا، چونکہ وہ اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند ہوتی ہے، سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے، جس کی روح سے وہ لوگوں کے درمیان ایک ذمہ دارانہ منصب پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو اگر رسول خود غلطی کرے، اس سے خود غلطی ہو جائے، بطور بشر غلطی ہو جائے،
تو پھر چونکہ پوری امت نے اس کے پیچھے ہونا ہے نا، تو وہ پوری امت کے بھٹک جانے کا چانس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہم پڑھتے ہیں نا قرآن مجید کو، تو کبھی آپ اس لحاظ سے پڑھ کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کی جو بشری حیثیتیں ہیں ان کو اتنا، مجھے اتنا مزہ آتا ہے پڑھ کے، اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ جب لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے آئے تو وہ فرشتے جو تھے وہ انہوں نے لوط علیہ السلام کے گھر، جب ان کی قوم جو تھی اس نے لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا، تو وہ دو لڑکے جو تھے نا، دراصل وہ دونوں فرشتے تھے۔ تو اب جب بہن نشہ دماغوں کو چڑھ گیا اور وہ پھلانگ کے اندر آنے ہی والے تھے، تو ان دو فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو اللہ کے رسول ہیں۔ اب یعنی انہوں نے کیا کہا، ہاں لوط علیہ السلام نے کیا کہا، وہ بات میں دراصل آپ کو سنانا چاہ رہی ہوں کہ اتنا وہ سٹریس کا ٹائم تھا کہ کوئی باہر اچھا انسانی برائی پہ اتنی کھلی سرکش ہوئی تھی نا ان کی قوم کھلے طور پر، کہ وہ سٹریس میں اور اس حالت میں انہوں نے کہا کہ یا اللہ، میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا جہاں میں آج پناہ لے لیتا۔ تو وہ مطلب اس ویک پوائنٹ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں بتایا۔ تو فرشتوں نے کہا اب ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوط پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے، وہ تو اس وقت ایک مضبوط قلعے میں تھے، ٹھیک ہے، تو وہ لیکن وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اپنے ان مہمانوں کو اپنی قوم کی شیطانیت سے کیسے بچاؤں، کس قلعے میں جا کے میں پناہ لوں۔ اسی طرح جب زکریا علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم جا کے تو کرو، قرعہ ڈالو کہ کون ہوگا جو کفیل ہوگا، حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا، تو اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دراصل قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ایک کلیئرٹی دیتے ہیں نا، وضاحت دیتے ہیں کہ اے نبی، آپ تو وہاں پر نہیں تھے، آپ نہیں تھے وہاں جب وہ آپس میں قرعہ ڈال رہے تھے۔ تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہمارے سامنے کلیئر کی کہ وہ صدیوں پہلے ہونے والا واقعہ جو ہے نا، وہ آپ تو وہاں نہیں تھے، اللہ خود آپ کو بتا رہا ہے۔ تو بطور بشر آپ کو کیسے پتہ ہو سکتا تھا کہ صدیوں پہلے ہونے والا ایک واقعہ ہوا اور وہ کس طرح سے ہوا؟ اس لیے یہ جو پہلی چیز ہے نا، اچھا اب آپ پھر کہیں گی، آپ کا سوال یہ ہوگا نیچرلی کہ پھر بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوٹ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوٹ کی کہ آپ نے شہد پہ آپ نے قسم کھا لی کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا آئندہ سے، اور اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں قرآن مجید نے کوٹ کی ہیں۔ نماز آپ کی بھی قضا ہوئی، 2-3 دفعہ قضا ہوئیں، اور تو دراصل اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو سے جب کوئی اس طرح سے کچھ ہو جاتا ہے نا، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے امت کو کچھ قوانین، کچھ ضوابط بتائے جا سکیں۔ چنانچہ جب شہد کا معاملہ سورہ تحریم نے آیا تو اتار دی، اے نبی آپ نے کیوں حرام کر لی ایک چیز جو اللہ نے ما احل اللہ لک، جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا، تب تک یہ مرضات ازواج، آپ کو اپنی بیویوں کو راضی کرنا تھا کہ آپ نے شہد کے بارے میں یہ قسم کھا لی۔ تو بشر آپ تھے اور اس حیثیت سے آپ ایک مکمل انسان تھے، اور جو کوئی غلطی آپ سے ہوئی وہ بھی اللہ کے اذن اور آپ کے حکم سے ہوئی، اللہ کے، تاکہ امت کو اس پر کچھ سکھایا جا سکے۔ تو وہ امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی خصوصیت ہے کہ، اور انبیاء کی، کہ ان سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور دوسرا درجہ ہے کہ گناہ پر اقدام کرے پھر ان پر اصرار جاری رہے، کبھی ان پر ندامت نہ ہو اور نہ کبھی ان کے ترک کا خیال آئے، یہ درجہ شیاطین کا ہے۔ اور تیسرا مقام بنی آدم کا ہے کہ گناہ سرزد ہو تو فوراً اس پر ندامت ہو اور آئندہ اس کے ترک کا پختہ عزم ہو۔ یہی وہ چیز ہے جس کا قرآن کریم نے بار بار حکم دیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بے شمار فضائل بتائے ہیں میری عزیز بہنوں۔ یہ اللہ، البتہ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اس میں حقیقت کا رنگ بھرنا انسان کا کام ہے کہ وہ بس ایک بات نہ کر رہا ہو،
ایک بات نہ ہو بلکہ الفاظ اس کے دل سے نکلیں اور پھر وہ پورے کا پورا سراپا توبہ بن جائے۔ علماء نے اسی کو توبۃ النصوح بولا ہے۔ میری عزیز بہنوں، کتابوں کے اندر توبہ کے 3 ارکان بنیادی طور پر بیان ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا انما التوبۃ الندم، یعنی توبہ نام ہی ندامت کا ہے۔ آدمی انسان پر اپنے گناہوں پر اتنی شرمندگی ہو اس کو کہ اس کے آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ دل دیکھیں، گناہوں کی ایک حد یہ ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کا احساس نہیں ہوتا، نتیجتاً کوئی آنسو بھی نہیں آتا۔ تو آنسو نہ آئیں تو رونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر ایسا ہے کہ کوشش نہ کریں تو بس اپنا چہرہ ہی ایسا بنا لیں اور اپنے اندر اس چیز کے احساس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ مجھ سے یہ جرم کیوں ہوا، کہ اتنی بڑی ذات کی نافرمانی مجھ سے کیسے ہو گئی۔ پھر جتنا اسٹرانگ یہ والی فیلنگ ہوگی تو انسان دوسرے درجے پہ جائے گا، اور وہ کیا ہے کہ جو گناہ اس سے ہو گیا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عہد کرے۔ اور تیسرا اس کا درجہ یہ ہے کہ اس گناہ سے متعلق جو اس سے کام ہوئے ہیں تو وہ ان کا جس حد تک تدارک وہ کر سکے نا، ان کو جتنا وہ ٹھیک کر سکے وہ کرے۔ یعنی جیسے نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو توبہ کا حصہ کیا ہوگا، تیسرا درجہ کیا ہوگا کہ وہ چھوڑی ہوئی نمازوں کا حساب کرے اور قضا کرے، روزے رکھے تو پھر ان کی بھی قضا کرے، زکوٰۃ اگر ادا نہیں کی ہوئی تو زکوٰۃ ادا کرے۔ یعنی جتنے لوگوں کے حقوق ہیں، بعض لوگ مر گئے ہوتے ہیں پھر بھی ان کی اولاد کو دے، کوئی نہ اگر زندہ ہو تو خیرات کر دے، اللہ سے معافی مانگے، جن جن کا دل دکھایا، جن کی عزتوں کو صدمہ پہنچایا، سب سے معافی مانگے، اور ہو سکے تو مانگتا ہی رہے۔ بس توبہ کا یہ حصہ ہے کہ وہ دل کسی کا جو اس نے دکھایا ہے تو اس دل کو اب کسی طرح ٹھنڈا بھی کر لے، اور پھر ایسی توبہ کے بعد وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ میں آپ کو بتاؤں، بعض اوقات ہم انسانوں کے حقوق میں ہم سے بھی تو ہمارا نا ذہن اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری کس نے فلاں وقت کس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، تو ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہماری کسی نے کیا کوتاہی کی، جبکہ اگر ہم لوگوں کے دل کھول کے دیکھیں نا تو سچی بات ہے کہ ہم سے بھی بہت کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں۔ جتنی مرضی ہم کوشش کر لیتے ہیں نا، ہم 2 طرف پورا پڑھتے ہیں تو تیسری طرف کمی رہ جاتی ہے، 3 طرف پورا پڑھتے ہیں تو چوتھی طرف کچھ زیادتی ہو جاتی ہے ہم سے۔ ہم بھی تو بشر ہی ہیں نا، ہم بھی تو انسان ہیں نا۔ تو قرآن ایک تو پہلا مائنڈ سیٹ یہی بناتا ہے نا کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ مجھ سے کہاں کمی ہو گئی۔ تو یقین کریں، اگر ہمارے باب میں ہماری کتاب حیات میں یہ نکل آتا ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور میں نے صبر کیا، تو خیر ہی نہیں ہے، یہ بھلائی کی بات نہیں ہے۔ بتائیں مجھے اس سے زیادہ دلچسپ بات کیا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں بہت سا صبر لکھا ہوا ہو اور اللہ رب العزت کو بہت پسند آ جائے ہماری جو ورک شیٹ ہو، ہماری جو اسائنمنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، ہوم ٹیک اسائنمنٹ، کہ اپنی اس دنیا کے گھر میں لے جاؤ اور جا کے کرو، تو وہ اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی پسند آ جائے کہ جگہ جگہ صبر لکھا ہوا ہو۔ تو ہاں، فکر اس بات کی کرنی ہے کہ مجھ سے تو نہیں کسی کا دل دکھ گیا۔ تو بس وہاں پہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ مالی معاملات، انسانی معاملات کو ہم کلیئر کر لیں۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن کے حاشیہ نمبر 27 میں انہی آیات کی تشریح کے اندر جو لکھا ہے، ہم اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیں کہ توبہ کے معنی پلٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ گناہ کے بعد بندے کا خدا سے رجوع توبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ایک غلام جو اپنے آقا کا نافرمان بن کر اس سے منہ پھیر گیا تھا، اب اپنے کیے پر پشیمان ہے اور اطاعت اور فرما برداری کی طرف پلٹ آیا ہے۔ اللہ کی طرف سے بندے پر توبہ یہ معنی رکھتی ہے کہ غلام کی طرف سے مالک کی نظر عنایت جو پھر گئی وہ اثر نو اس کی طرف منعطف ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ میرے ہاں معافی صرف ان بندوں کے لیے ہے
جو قصدن نہیں بلکہ نادانی کی بنا پر قصور کرتے ہیں، اور جب آنکھوں سے جہالت کا پردہ ہٹتا ہے تو شرمندہ ہو کر اپنے قصور کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ ایسے بندے جب بھی اپنی غلطی پر نادم ہو کر اپنے آقا کی طرف پلٹیں گے تو اس کا دروازہ کھلا پائیں گے۔ یہاں ایک شعر بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ این در گہے ما در گہے نومیدی نیست، کہ یہ در ایسا ہے جس در سے نا امیدی نہیں ہو سکتی، نا امید نہیں تم ہو سکتے کبھی بھی۔ صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، یعنی 100 بار بھی تم نے گناہ کیا، پھر توبہ کی، پھر توبہ ٹوٹ گئی، پھر گناہ کی، مگر پھر بالآخر اس سے باز ہی آ جاؤ۔ تو پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو اپنے خدا سے بے خوف اور بے پرواہ ہو کر تمام عمر گناہ پر گناہ کیے جائیں، پھر عین اس وقت جب کہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو معافی مانگنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، کہ اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ آثار موت نہ شروع ہو جائے۔ یغرر کا مطلب ہے جو وہ موت کا غرہ ہے، موت کی جو گرگراہٹ ہوتی ہے وہ نہ شروع ہو جائے، اور اس سے پہلے وہ توبہ کر لے، کیونکہ امتحان کی مہلت جب پوری ہو گئی اور کتاب زندگی ختم ہو گئی تب پلٹنے کا کون سا موقع ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے اور دوسری زندگی کی سرحد میں داخل ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ معاملہ اس کے برعکس ہے جو وہ دنیا میں سمجھتا رہا، تو وہ اس وقت معافی مانگنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں نا میری بہنوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور پھر آگے جو 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں نا، ان 2 کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے دراصل 4 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا۔ کتنی طرح کے؟ 4 طرح کے۔ ایک وہ جس نے دانستہ گناہ کیا، جان بوجھ کے کیا، مگر جب اسے معلوم ہو گیا تو اس نے فوراً توبہ کر لی۔ اس کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کا جو لفظ ہے نا وہ جس صلے کے ساتھ لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ پر ہے، اللہ پر لازم ہے، اللہ پر واجب ہے، اللہ ضرور توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اپنے اوپر واجب کر لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ خود تو قادر مطلق ہے، مختار مطلق ہے، وہ جس کی چاہے توبہ قبول کرے، جس کی چاہے نہ کرے، مگر اس نے اپنے چاہنے کو ایک ضابطے کا پابند بنایا، اور وہ کیا ضابطہ ہے کہ جو توبہ کریں، یعنی توبہ کر لینے والے پر جو اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کے اس رجوع کرنے کو قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ اور دوسری جو قسم ہے نا وہ یعنی اس شرط کے نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ جو گناہ تو جان بوجھ کر ہی کرتے ہیں مگر معلوم ہو جانے پر توبہ میں جلدی نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا نا من قریب، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ تاخیر کرتے ہیں، دیر سے کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، چاہے تو قبول کرے اور چاہے تو نہ قبول کرے۔ یہ 2 قسمیں ہو گئیں، اور تیسری قسم اس مسلمان کی ہے جسے عمر بھر تو توبہ کا خیال ہی نہیں آیا، خیال آیا تو موت کے وقت، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور چوتھی قسم اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ توبہ کیے بغیر ہی مر گیا، اور جب مر گیا تو اب موت کے بعد تو کوئی توبہ کا دروازہ ہی نہیں کھلا ہوا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نا کچھ احتیاطیں ہمیں سکھائی ہیں، اور چند آپ نے دیکھا کچھ شرائط کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ذمہ داری کیسے لوگوں کی ہے، کن کی توبہ کو وہ قبول کرے گا، کہ وہ جو توبہ کریں، گناہ اگر ہو گیا ہے نا تو گناہ جو ہے وہ کیسے کیا، وہ کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں نا، ثم کیا ہے للذین یعملون السوء بجہالۃ، اور پھر دوسری بات کیا ہے، ثم یتوبون من قریب۔ اب یہ جہالت کو ایک دفعہ دیکھ لیں، جہالت کیا ہوتی ہے نا، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے خود تو کہا ہے کہ جو اس کے ساتھ وہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ لازم ہے کہ وہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، یعنی جان بوجھ کے نہ کیو،
اگرچہ علماء اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ جان بوجھ کے کیا ہوا جو گناہ ہے نا، توبہ کی قبولیت اس کے بعد بھی اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو یعنی یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ گناہ کرتے ہوئے اسے یہ احساس نہیں ہے۔ اب یہ جہالت کیا ہے نا، جہالت یہ کہ اسے احساس نہیں ہے کہ میں مر گیا تو بعد میں اس چھوٹی سی بات پہ، اس چھوٹے سے گناہ پہ، اس چھوٹے سے عمل کا انجام کتنا بڑا ہے، اس کی سزا کتنی بڑی ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کبھی جہالت، اس سے مراد یہی ہے کہ وہ آخرت میں اس کا جو اینڈ ہونا ہے، اس کا جو انجام ہونا ہے، اسے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک تفسیر میں اس حدیث کا حوالہ دے کے تو سمجھایا گیا ہے کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی وہ مومن ہونے کی حالت میں تو زنا نہیں کرتا، کیونکہ جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت تو اس کی توجہ ایمان سے ہٹ جاتی ہے نا، تو یہی جہالت ہے۔ تو یعنی جہاں علم نہیں ہے اس کے بالمقابل جو ایٹیچیوڈ ہے وہ جہالت ہے، جو آپ جسے اپنا دانی کہہ لیں، بے وقوفی کہہ لیں، کم علمی کہہ لیں، اور انسان کو ادراک نہیں ہوتا، اس کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ جو کام میں نے کیا ہے وہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ اور پھر جو دوسری شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے من قریب، توبہ گناہ کر لینے کے فوراً بعد، پہلی فرصت میں جو ہی اس کے اندر وہ فیلنگ آئی ہے، وہ اپنی اس فیلنگ کو نوٹس کرے اور فوراً توبہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس پر موت اور نزع روح کا گرگرہ، ما لم یغرر کا مطلب یہ ہے کہ روح نزع کا گرگرہ نہ طاری ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن موت سے 1 مہینہ پہلے اپنے گناہ سے توبہ کر لے، یا 1 دن یا 1 گھڑی بھی پہلے توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ کی ہو۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی جو کتاب تفسیر ہے نا، تفسیر بیان القرآن، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ موت کے وقت 2 حالتیں پیش آتی ہیں۔ ایک تو بأس کی، کہ جب کہ انسان ہر 2 تدبیر سے عاجز ہو کر یہ سمجھ لیتا ہے، یعنی سخت بأسہ کا مطلب ہے شدید حالت ہوتی ہے، کوئی زخمی شدید ہو گیا، بیماری شدید ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ موت آنے والی ہے، تو اس کو حالت بأس کہا گیا ہے۔ اور دوسری حالت اس کے بعد کی ہے، جب انسان کو، جس کو حالت یاس کہا جاتا ہے، یعنی حالت جو ہے وہ بس یہ ہے کہ ابھی وہ سختی ہے مگر بس موت کا یقین ہے کہ اب آ ہی جانی ہے۔ اور حالت یاس یہ ہے کہ جس میں زندگی سے بالکل ہی مایوس ہو کے انسان موت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ لکھتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا ہے کہ یہ دونوں حالتیں من قریب کے مفہوم میں داخل نہیں ہوتی۔ من قریب کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو وہ زندگی کی امید ہے اس کے اندر، اور اسے لگتا ہے میں بچ جاؤں گا، میں زندہ رہوں گا، تو بہرحال اس کو توبہ کرنی ہے۔ ویسے تو جو اس حالت میں بھی جس کو سمجھ آ جائے توبہ، تو اس کو بھی کرنی ہے، توبہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی طرف رحمت سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اور ایک بندے کو تو اپنے رب کی امید ہی رکھنی ہے، میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی امید ہی رکھنی ہے۔ لیکن یہاں آخر میں نا مجھے ایک بات اور لگ رہی ہے کہ گناہ جو ہے نا، گناہ کی سمجھ ہونا بھی بڑی بات ہوتی ہے، گناہ کا علم ہونا بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ اور دیکھیں وراثت کے باب میں گناہ کیا ہے، جو مرد اور عورت کے تعلقات کے باب میں گناہ کیا ہے۔ اب پیچھے سورہ نساء صرف دیکھ لیں شروع سے، چلیں باقی پہلے والا قرآن اگر نہ بھی پڑھیں تو اس صورت سے ہی آپ کتنے گناہوں کی ایسی لسٹ آپ نکال لیں گی جو ہماری زندگیوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو پھر توبہ کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کا مطلب ہے ان اعمال کو بدلنا، بدل دینا۔ گناہ کا پتہ ہے جہاں پہ جو غلط ہے، گناہ ہے، تو اس کو چھوڑ کے نیک عمل کی طرف آ جانا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آنا، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے لوگ جن سے کچھ اگر نادانی میں ہو گیا نا، کم علمی میں ہو گیا، پتہ نہیں تھا، کر لیا، علم ہی نہیں تھا اس کا کیا رزلٹ ہوگا، اس کا کیا نتیجہ ہوگا، آخرت میں اس عمل کی سزا کیا ہے، یہ جرم کیا ہے جو میں نے کیا ہے، تو علم ہی نہیں تھا نا۔ تو جب علم ہوا، وہ جہالت جو ہی دور ہوئی، علم ہوا، تو فوراً توبہ کر لی۔ تو بس اسی ایک اس کے اوپر رہیں۔ آپ یقین رکھیں کہ بڑے خوبصورت اشعار ہیں، 2 3 میرے ذہن میں آ رہے،
ایک شعر ہے، اللہ تعالیٰ شاعر نے اس کو ایسے لکھا ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکِ انفعال کے۔ وہ جو گناہ کے احساس میں میری آنکھ سے جو آنسو آ رہے تھے نا، جو میں رو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی شان نے وہ آنسو ایسے چن لیے جیسے قیمتی موتی ہوں۔ ایک اور بہت پیارا شعر یاد آ رہا ہے کہ اس دل پہ خدا کی رحمت ہوتی ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہوتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر دنیا میں انسانوں کے سامنے توبہ کے لیے جھکنا پڑتا ہے نا، معافیاں مانگنی پڑتی ہیں، معاملات کو کلیئر کرنا پڑتا ہے، لوگ کہیں گے لے ہوں ندی ایدے نال ہویا تینوں سمجھ آئی، دیکھیا سدھا ہو گیا ہے، اچھا ہے فلاں اس وجہ تو سدھا ہو گیا ہے۔ تو مت سنیے گا، نہ سنیے گا لوگوں کی باتیں، بس سیدھا ہو جانے پہ توجہ دے لیں، بس دنیا میں اپنے گناہوں کی معافی پہ توجہ دے لیں۔ لوگ تو تبصرے کریں گے، لوگوں نے کب کسی کو بخشا، لوگوں نے تو پیغمبروں کو نہیں بخشا، تو ہم کیا اب اللہ کے آگے گناہ گار ہونے کی حیثیت سے ہونا پسند کر لیں گے، حاضر ہونا، اس کی بجائے کہ ہم لوگوں کی باتیں سن سکیں؟ تو سن لیجئے گا، لوگ کہتے رہیں کہ اس کا تو فلاں صدمہ اس پہ پڑا، فلاں تکلیف اس پہ آئی، لوگ عذر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، لوگ باتیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، کرتے رہیں بھائی، کرتے رہیں نا، مجھے کیا، مجھے تو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور اس کے لیے مجھے اگر کسی کے پاس جا کے معافی مانگنی پڑے، اگر کسی کے ساتھ اپنے معاملے کو سیدھا کرنا پڑے تو کرنا ہوگا بھائی، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ تو توبہ کرنے کا عملی طریقہ کیا ہوگا؟ یہ کہ نفل پڑھیں 2، تو جو اپنے گناہ زیادتیاں غلطیاں معاف آئیں، یاد آئیں، ان کی لسٹ بنائیں، ان سے نکلنے کے لیے سوچیں کسی کا کفارہ کیا ہوگا، اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا، ایک لسٹ بنائیں، اور پھر یہ کریں کہ اپنے لیے ٹائم پلان کریں، کتنے وقت میں کون کون سا معاملہ کلیئر کرنا ہوگا۔ ابھی تو ہم میں سے کوئی بھی موت کے اس غرغرے میں داخل نہیں ہوا نا، ابھی تو بہت سا وقت ہے ہمارے پاس، ابھی تو توبہ بنتی ہے، تو تائبون میں اپنا نام لکھوانا ہے، التائبون، التائبون کے نیچے اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے کہے لاؤ بھائی وہ التائبون کی لسٹ لاؤ، تو میرا اور آپ کا نام بھی ہو اس میں، کتنی پیاری بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن سرخرو کرے، میں اور آپ اس طرح سے ملیں، اس آج کی اس کلاس کی اس برکت سے، کہ اللہ ہمارا رب ہمیں گناہوں سے دھو کے پاک صاف کر کے اس دنیا سے لے کے گیا ہو، ہر لمحہ، ہر روز، ہر دن ہم سے جو ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کریں گے، ساتھ ساتھ صفائی کریں گے، ساتھ ساتھ معافی مانگیں گے، ساتھ ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکتے رہیں گے، سجدے کرتے رہیں گے، اس کی طرف پلٹتے رہیں گے، یہاں تک کہ بالآخر وہ ہمیں معاف کر کے انشاءاللہ التائبون میں ہمارے نام لکھ ہی دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔